اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ سبحانہ وتعالی والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ عزیزان گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ کے متعلق ارشاد ہے، سوال عام طور پہ یہ تھا کہ شریعت مقدسہ میں زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت، تو شریعت مقدسہ کے واجبات میں ایک زکوٰۃ فطرہ ہے، اور زکوٰۃ فطرہ حدیث میں آیا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید فطر کے خطبہ میں کہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرو، کیونکہ یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ فطرہ روزے کو اسی طرح کامل کرتی ہے کہ جس طرح درود پاک جو ہے وہ نماز کو کامل کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے ایک وکیل سے فرمایا کہ جو میرے اور میرے اہل و عیال اور میرے تمام غلاموں اور کنیزوں کا زکوٰۃ فطرہ ادا کر دو، کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا، کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس میں ہمیں اٹھائے جانے کا اندیشہ ہے۔ تو راوی نے عرض کیا کہ یا امام، اس اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد موت ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی جو ہے یہ کس وقت کرنی ہے؟ زکوٰۃ فطرہ کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ یہ شوال کا چاند دے کر، یعنی عید کا چاند دے کر یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس سے پہلے زکوٰۃ کو ادا کر دیتے ہیں رمضان المبارک میں، تو وہ پھر آپ بطور قرض اس کو دے سکتے ہیں، اور جو ہی آپ عید کا چاند دیکھیں تو آپ اس کو فطرے کی نیت میں بدل سکتے ہیں۔ تو فطرہ دینا یہ واجب ہے اور یہ روزوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک آدمی روزے نہیں رکھتا تو اس پہ بھی فطرہ دینا واجب ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کن افراد کا دینا ہے؟ وہ بالغ ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، تمام افراد جو اہل خانہ ہیں ان تمام، حتیٰ کہ اگر عید کی رات کوئی آپ کے ہاں گیسٹ آ جاتا ہے، مہمان آ جاتا ہے، غروب سے پہلے آ جاتا ہے، تو وہ اس رات میں آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے، تو اس مہمان کا فطرہ دینا بھی واجب ہے، اگرچہ وہ خود امیر کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو آپ کے ہاں عید کی شب افطار کرتے ہیں تو ان کا فطرہ آپ پہ واجب ہے۔ ایک سوال اکثر یہ آتا ہے کہ بعض عزیزان جو ہیں وہ فارن کنٹریز میں رہتے ہیں اور ادھر سے وہ پوچھتے ہیں کہ فطرہ جو ہے کیا ہم ادھر جائیں یا اپنے کنٹری میں جا کے ادھر سے ادا کر دیں؟ تو دونوں صورتوں میں جائز ہے کہ آپ جدھر رہ رہے ہیں، سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، تو جدھر بھی ہیں آپ ادھر سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے گھر والوں کو فون کر دیں کہ ادھر سے یہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ کتنی دینی ہے؟ عربی کا پیمانہ ہے کہ ایک سا فطرہ جو ہے ہر آدمی پہ واجب ہے۔ تو وہ ایک سا کیا ہے؟ وہ ہمارے حساب سے تقریباً 3 کلو بنتا ہے۔ تو جو آپ کے علاقے کی غالب غذا جو اکثر اوقات آپ کھاتے ہیں اس میں سے آپ دیں گے، کہ اگر آپ روٹی کھاتے ہیں زیادہ تو پھر آپ گندم یا آٹے کی صورت میں دیں گے، اور اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔
اور جو بھی آپ کی غذا ہے وہ چاول ہے، تو چاول کی قیمت، اور بہتر اس میں سے یہ ہے کہ جنس جو ہے وہ دی جائے، تاکہ قیمت میں ابہام ہوتا ہے کہ یہ قیمت کم ہے یا زیادہ ہے، تو کوشش کریں کہ جنس جو ہے یہ ایسا اقدام ہے اسے دیں۔ اور دینا یہ کن کو ہے؟ دینا ہے غربا کو، مساکین کو، فقراء کو۔ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ واجب اس فرد پہ ہے کہ جس کے پاس سال کا خرچہ جو ہے وہ موجود ہو، یعنی سال وہ کام شام کرتا ہے، تو یعنی ایک بار ہی اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، وہ کام شام کرتا ہے تو اس کا سال کا گزارا ہوتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ جس بندے کا سال کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو ان افراد پہ زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے، وہ فقیر شمار ہوں گے اور وہ زکوٰۃ فطرہ لے سکتے ہیں۔ اور اہمیت فطرہ کی ادائیگی کے لیے فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس تمام اہل و عیال کا فطرہ دینے کی توفیق نہیں ہے تو وہ ایک ہی فطرہ نکال دیں۔ بڑا جو ہے گھر کا کفیل جو ہے وہ فطرہ نکال کے بیوی کو دے، بیوی پھر اپنے بچوں کو، سب سے آخر میں سب سے چھوٹا جو بچہ ہے اس کو دیں، اور اس کو دے کے آپ کسی حقدار کو دے دیں، تو وہ تمام کی طرف سے فطرہ ادا ہو جائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس عمل میں آپ کو شریک ہونا، تاکہ غربا و مساکین کی امداد ہو سکے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ خصوصی طور پہ عمل ہوگا، اور غربا و مساکین عید کی خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔